مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، درود پاک پڑھنے والے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے فرمان ہیں، اور اسی طرح بزرگان دین کے بھی بہت سارے فرمان ہیں۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان آ چکا ہے، تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لے کر آئے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا جب ہم جھلکیاں چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ بس بابا ہم جانے اللہ پاک نے 9 چیزوں کو فرمایا کہ یہ حرام ہے تم پر۔ یاد تیری جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے۔ پہلا سوال آپ سے ہو رہا ہے احمد۔ چومے چومے نام محمد ساری خدائی چاہے، دل کی صفائی، مخموم القلب۔ میرے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے، لہٰذا میں ایسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مدینے سے سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حسبی ربی جل اللہ۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے تو ان میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ عمران بھائی دیکھ رہے ہیں آپ پکچر، کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتائیں کیا دکھ رہا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ انسان اپنی غلطی خود کیوں نہیں مانتا؟ جشن آمد رسول جی بھر دیکھو مدینے، زندگی زندگی کون دیوالی دا یہ مقامات مقدسہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا۔ ایک گھر کے پڑوس میں چند بھائی رہتے تھے۔ سیگمنٹ فقہی پہیلیاں میں ایسے سوال ہوتے ہیں جو سوال بڑے ہی انوکھے لگتے ہیں۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ حضرت اب ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ جسم کی بیل بجائی لاہور والوں نے۔ جسم کی زکات کیا ہے؟ بتائیے یہ طرز، یہ کلام کون سا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا۔ فیس بک پر اپنے شیئر کا فرمایا تھا، تو شیئر تو ہم نے کر دیا تھا، اور ایک میسیج آیا ہے، اور ہمارے مستقل ویور ہیں عبدالرؤف بھائی فیصل آباد سے ہیں، ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے،
تو یہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی ہے اور کہا ہے کہ محمود بھائی کی آواز میں وہ کلام سنا دیں، عجل عجل یا رمضان۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں ابھی سید صاحب نے بتایا تو الحمدللہ وہ تیار تو ہے، اور سید صاحب نے ہی کہا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ ہم چلا دیں گے۔ آج میں شامل ہم نے نہیں کیا ہوا، اس کی یہ مقصود بھی تھا، حالانکہ 2-3 ہفتوں پہلے سے جو ہے وہ اپنا تیار کر رکھا تھا، کسی کی فرمائش تھی تو ذہن تھا کہ مزید تھوڑا جو ہے وہ اپنا قریب آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ ایک چلانے کا لطف بھی آئے گا۔ آئندہ ہفتے کی جو ہے وہ اپنا نیت کرتے ہیں۔ چلیں جی، انشاءاللہ سلسلے میں گفتگو تو جو ہے وہ رہے گی۔ بچے ہو سکتا ہے کہ شاید انتظار کر رہے ہوں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ غلام رسول کا ایک کارٹون آپ کو دکھاتے ہیں، اور جس میں آپ کو پتہ ہے ببلو بھائی کا کیریکٹر ایک انوکھا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کا پارٹ 1 آج چلائیں گے اور پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کو آئندہ ہفتے چلائیں گے۔ پارٹ 2 میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ جب یہ پارٹ 1 ختم ہوتا ہے تو میں آ کے عرض کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ گاڑی کتنی پیاری ہے نا؟ ہاں، اچھی لگ رہی ہے۔ چلیں میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ نہیں ببلو بھائی، کسی کی چیز کو ہم اس طرح نہیں لے سکتے۔ جی ببلو بھائی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہاں جا رہی ہے؟ پکڑو اسے، پکڑو۔ یہ کیا تھا؟ کیا یہ جادو تھا؟ فیضان بھائی شرارت نہ کریں، اندر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بھائی، یہ آپ نے کیسے کیا؟ وہ تو بس میرا جادو تھا۔ کیسا لگا میرا جادو؟ کیا فیضان بھائی نے جادو کیا تھا؟ فیضان بھائی سپر ہیومن بن گئے ہیں، انہوں نے ببلو بھائی کے ہاتھ سے گاڑی چھین لی۔ فیضان بھائی سچ سچ بتائیے، یہ آپ نے کیسے کیا تھا؟ یہ میں نے اس میگنیٹک ڈیوائس کے ذریعے کیا تھا۔ یہ کیسی زبردست ڈیوائس ہے۔ فیضان بھائی، ہمیں کسی کے ساتھ بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو نقصان پہنچے یا چوٹ لگنے کا خطرہ ہو۔ اور آپ نے مذاق میں یہ بھی کہا کہ یہ آپ کا جادو تھا، حالانکہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی بربادی اور تباہی ہے۔ سوری ببلو بھائی، اور انشاءاللہ آئندہ میں ایسا مذاق نہیں کروں گا۔ فیضان بھائی، یہ ڈیوائس دکھائیں۔ لیجیے، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ امیزنگ، کیا زبردست چیز ہے یہ۔ مجھے دے، میں بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں۔ یہ لیجیے۔ یہ ڈیوائس مجھے کھینچ رہی ہے۔ فرمان بھائی بٹن بند کریں۔ سوری ببلو بھائی، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ ویسے فیضان بھائی، آپ اس ڈیوائس سے کھیل رہے ہیں، حالانکہ یہ آپ کو یا کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر کوئی بھاری لوہے کی چیز اس ڈیوائس سے آپ اپنی طرف کھینچیں تو اس سے آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میگنیٹک ڈیوائس سے الیکٹرانک ڈیوائس جیسے موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کی ڈیوائس سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمیں ہمارا دین اسلام بتاتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس میں ہمارے دین کا یا دنیا کا فائدہ ہو۔ بیکار کے کاموں سے ہمارا دین ہمیں منع فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار باتیں چھوڑ دے۔ اب دیکھیے نا، ماشاءاللہ ہمارے اسید بھائی کو کتنی معلومات ہے، یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور سائنٹیفک نالج حاصل کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں کافی معلومات ہے۔ غلام رسول بھائی، ہم اپنی نالج کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیے یا پھر ای بکس ڈاؤن لوڈ کر کر انہیں پڑھیے اور اپنے اندر علم حاصل کرنے کی لگن پیدا کیجیے۔ یا اللہ خیر۔ رائکا، آپ کو لگی تو نہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ کوئی چوٹ نہیں آئی۔ رائکا، آپ مجھے بلا لیتی، اس طرح آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ آئندہ اکیلے اسٹول پر مت چڑھیے گا۔ آپ بزی تھے اس لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا، آئندہ دھیان رکھوں گی۔ غلام رسول، جی بابا، آیا۔ فیضان بھائی، بابا کے فون پر آپ کے بابا کا فون آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیضان بیٹا، میں نے آپ سے
कुछ मंगवाया था। सॉरी बाबा, मैं भूल गया। बस अभी जाकर आपका काम करता हूँ। दोस्तों, मुझे जाना होगा। मुझे बाबा का एक काम करना था और वो मैं भूल ही गया। फैजान भाई, जब बाबा जान ने आपको कोई काम दिया था तो फिर आपको पहले वो काम करना चाहिए था। हमें वालिदैन के कामों को अहमियत देनी चाहिए। जी गुलाम रसूल भाई, आप सही कह रहे हैं। ये मेरी गलती है। जी, अभी ये इसका एक पार्ट मुकम्मल हुआ है। दूसरा पार्ट इंशाल्लाह अगले हफ्ते दिखाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जो डिवाइस थी ना, ये गुम हो गई है और इसका इल्ज़ाम जो है वो किस पे लगा होगा? बबलू पे। आपको पता है, मतलब एक कैरेक्टर है, तो बबलू भाई पर बहरहाल इल्ज़ाम इस पर जो है वो इस डिवाइस के छुपा लेने का या किसी भी तरीके से। तो हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एक शरारती बच्चा हर मर्तबा ही शरारत करे, ठीक है। बाज़ लोग होते हैं कि वो इनकी आदत होती है झूठ बोलने की, बाज़ लोगों की, लेकिन कभी कभार वो लोग भी जो है वो अपना सच बोलते हैं। तो फिर बहरहाल CCTV कैमरे के थ्रू जो है वो ये डिवाइस तलाश की गई। वो कहाँ से मिली है, ये एक सस्पेंस है। वो आपने जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में इसका पार्ट 2 देखना है, ठीक है। मैसेज है अबू हुसैन भाई फेसबुक पर, कह रहे हैं पहले भेजी हमने 10,000 दूर दो पाक की नियत, आपने कहा डबल कर दें। समझ गया, हमने डबल कर दी। समझ गया किन की है, मगर फिर भी आपने हमारी फरमाइश नहीं चलाई, ना झलकियों में दिखाई। हाँ, वो मैं समझ गया। ये आपने हमजा यासीन होंगे ओकाड़ा से। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अर्ज़ की थी तो हमने हमारे इस्लामी भाई को, और उन्होंने तैयार भी की है। हमने भी अपने तौर पर अपने सिस्टम में तैयार कर ली थी, लेकिन चूँकि आज फरमाइशें ही इतनी थी कि वो झलकियों में हमने नहीं दिखाई। अगर आप मज़ीद जो है वो अपना डबल की जगह ट्रिपल करवा दें तो आज में शामिल कर लेते हैं। नहीं, वो कर देंगे इंशाल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने से कौन आशिक रसूल मना करेगा, बढ़ा देंगे इंशाल्लाह नियत। हमजा यासीन में एक मैसेज आ जानी चाहिए आपकी तरफ से कि हमने बढ़ा दिए। तो जैसे ही आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम भी जो है वो चलवाने में कोई कसर। इसी तरह एक मैसेज ये है कि मदनी चैनल पर पहले जुम्मे का बयान आता था और अब हाजी अमीन उसमें नज़र नहीं आते हैं, रुकन शुरा। जी जी, तो क्यों नज़र नहीं आते हैं? असल में मुख्तलिफ मुबल्लिगीन होते हैं। फिर हाजी अमीन साहब कभी कराची में होते हैं, कभी नहीं होते, बैरून मुल्क हैं। अभी भी शायद गालिबन शायद इनके पास मुख्तलिफ ममालिक की ज़िम्मेदारी है, श्रीलंका है, फिर इसके बाद साउथ कोरिया वगैरह, शायद इस तरह के ममालिक हैं इनके पास ना, तो इनका आना जाना लगा रहता है। तो अब उसकी वजह से फिर ये है कि दीगर मुबल्लिगीन को भी इंगेज जो है वो अपना किया गया। कभी साकिब शाह साहब होते हैं, कभी हमारे फुज़ैल भाई जो है वो अपना होते हैं। हाजी अमीन यहाँ होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका बयान का ये सिलसिला होता है। बुजुर्गों का ज़हनी आजमाइश एपिसोड नंबर 4 में कसीदा बुर्दा शरीफ के कुछ अशार पढ़े गए थे, वो सुना दीजिए। 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत इन्होंने पेश की है। इसी तरह कह रहे हैं कि मदनी खबरों में शुरू में पहले अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुल आलिया फौजशुदा लोगों के लिए तासुरात बताना अब क्यों नहीं आता, ये मामले ये क्लिप क्यों नहीं आते हैं खबरों में? जी, असल में ये मैं आपको बताऊं कि ये था कि होता था और बाकायदा दुआइया कलिमात और फिर उनके नाम चल रहे होते थे जी। तो इसमें ये होता है कि आपको भी अब अंदाज़ा होगा कि लोग जिस तरह घर पे बैठे हुए होते हैं, बस सिर्फ रिमोट हाथ में होता है, टक टक करके जो है ना वो चैनल जो है वो चैनल चेंज कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम जितना ज़्यादा इंगेज लोगों को जो है वो अपना कर सकें। बाज़ औक़ात मदनी मुज़ाकरे के हवाले से निगरानी शुरा फरमाते हैं कि अमीर सुन्नत के साथ मुशावरत का सिलसिला होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई अपनी तंजीमी गुफ्तगू करते हैं ना, तो अमीर सुन्नत फरमाते हैं यार मुझे डर होता है कि लोग घरों में बैठकर चेंज ना कर दे, तो इसलिए बहुत लिमिटेड अंदाज में जो है ना ये ऐलानात वगैरह ये दीगर चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह इसी के को सामने रखते हुए ये चीज़ें जो है वो अपना वहाँ से हटाई गई हैं, ताकि ऐसा ना हो कि लोग ख़बरें देख रहे हैं कि चलें भाई अब तो ये आएगा, नाम आएंगे और ये वो, तो इस वजह से चेंज कर देते हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। चले कि अमीर सुन्नत का आपने जो है वो अपना तज़किरा किया, आप मुझे बताएं कि स्क्रीन पर अब्दुल हबीब भाई हों
نگران شورا ہوں اور امیر سنت ہوں، کیسا مطلب جو ہے وہ ایک منظر ہوتا ہے. تو ایک پروگرام ویسے سوشل میڈیا کے لیے ریکارڈ ہوا تھا، وہ غالباً مدنی چینل پر بھی جو ہے وہ اپنا چلا ہوگا، تو اس پہ غلط فہمیاں اس میں دعوت اسلامی کے حوالے سے یا دیگر مبلغین کے حوالے سے ہوتی ہے، اور وہ عبدالحبیب بھائی نے ایز اے عوامی نمائندگی کے طور پر امیر سنت سے کچھ سوال کیے کہ اے سی میں مبلغین یا لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور قناعت کا درس دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسی آپس میں جو ہے وہ اپنا یہ متضاد چیزیں ہیں، تو یہ آیا یہ متضاد ہیں نہیں ہیں؟ اس پر امیر سنت نے نگران شورا نے کیا جواب دیا، یہ سنتے ہیں. حضرت اب ایک واقعہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی نے بھیجا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے بے عزت ہو گیا. میں اپنے دوست کے ساتھ آپ کے نگران صاحب کی ایک محفل میں گیا، اور وہ نگران صاحب بڑی قناعت اور صبر اور شکر پر انہوں نے بیان کیا، اور جس حال میں بھی رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. بیان ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نگران صاحب تو اے سی والی گاڑی میں آئے تھے، اے سی والی گاڑی میں واپس چلے گئے. تو جناب خود صبر و شکر کا اور قناعت کا درس دے کر گئے، خود اے سی والی گاڑی میں گئے. میرے دوست نے میرا مذاق اڑایا، کدھر لے کر آیا، مولوی کو دیکھ، مولوی کے تو اپنے خرچے بہت زیادہ ہیں، تو کون سی صبر و شکر اور قناعت کی بات ہے؟ اب وہ کہتا ہے میں تو بے عزت ہو گیا اپنے دوست کے ساتھ. اگر ایک واقعہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں آپ ناراض نہ ہو، بالفرض ہوا ہے تو. اور مجھے یہ بھی آپ بتا دیں کہ اسی گاڑی میں بیٹھنے سے کیا اسلام نے منع کیا ہے؟ مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ، مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھو گے؟ سینٹرل اے سی لگا ہوا ہے نا، صحیح کیسے کرو گے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، ہر مسجد آپ کو وہاں ایئر کنڈیشن تقریباً ملے گی. تو یار یہ کوئی بات تھوڑی، اے سی کو گناہ تھوڑی ہے. اب جس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے تو اس میں صبر و قناعت کی بات کی جائے کہ نہیں کی جائے؟ کہ سب کو دھوپ میں نکال کر پھر صبر و قناعت کی بات کی جائے؟ تو یار اسی کو تو کہتے ہیں اعتراض برا اعتراض. تو قناعت کی تعریف کیا بنے گی؟ قناعت ہے کہ اللہ پاک نے جتنا دیا بس اس پر راضی رہے. اللہ پاک نے جتنا دیا اس پر راضی رہے. اب اللہ پاک نے اگر اسے اے سی اور سہولت والی زندگی اگر اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر شکر ادا کرے، اس پر راضی رہے نا. جی جی. تو یہ میرے کہیں ہے کہ قناعت والا بغیر اے سی کے سوئے گا؟ بغیر اے سی کے ہوائی جہاز میں مدینے جائے گا؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں، آپ مثال مکے مدینے کی دے رہے ہیں، وہاں تو ضرورت ہے. دنیا میں کہیں بھی جاؤ ہوائی جہاز، ہوائی جہاز تو کار، ہر کار ایئر کنڈیشن نہیں ہوتی، وہ مبلغ تو ہر ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن ہوتا ہے. اے سی والی گاڑی میں آیا اور اے سی والی گاڑی میں گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب دنیا میں اور دنیا بھر کے اتنے ممالک میں جہاں کہ ایک چھوٹی سی کیبن جو ہے اس میں بھی اے سی لگا ہوا ہے. عرب دنیا کی مثال میں پاکستان کا واقعہ بیان کر مسلمانوں کی بات تو کریں گے. اس میں یہ سوچنا ہے کہ یار ماشاءاللہ دیکھو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اے سی والی گاڑی ہے، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اتنی اللہ نے اس کو آسائش والی زندگی دی ہے، مگر یار قربان جاؤں دین کا کام کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو مولوی صبر و قناعت کو پھر بھی بھولا نہیں ہے. ہاں صبر و قناعت، اور یہ بے صبری بھی نہیں ہے. ایئر کنڈیشن مریض ایئر کنڈیشن کمروں میں تو ہوتے ہیں یار، کہتے بیچارے بے. مولوی صاحب کے پیسے کیسے آ گئے؟ گاڑی چندے کے پیسوں سے گاڑیاں لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کے اپنے کام نہیں کرتے، وہ مولوی صاحب کے پیسوں سے کیا گاڑی نہیں آ سکتی؟ اور اگر آ گئی تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی نے اگر تحفے میں بھی دی ہے تو کیا آپ کو دنیا مطلب کہ پلاٹ کے پلاٹ تحفے میں دیتی ہے؟ ایک مذہبی آدمی عبدالحبیب بھائی، ایک مذہبی آدمی عاشق رسول اگر خوشحال ہے تو تکلیف کی چیز کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ کیا چیز غلط ہے؟ اور کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں اے سی میں نہیں سوتا ہوں، میں اے سی والی گاڑی میں نہیں بیٹھتا ہوں، دیکھیں میں صبر کر رہا ہوں؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور کوئی گاڑی آتی ہے، ضروری نہیں کہ اسی کی اپنی بھی گاڑی ہو سکتا ہے کوئی ایسا اہل محبت ہو جو اس کو گاڑی میں لے کر چلا گیا ہو. تو میرے کو تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ سوال ہم سے وہ شخص کر رہے ہیں جو دنیا کے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایک عام آدمی بھی بغیر گاڑی کے نہیں رہتا. پھر ایسے واقعات کتنے، یہ بات ہے، ایسے لوگ کتنے، ٹھیک ہے. اچھا جن کی مطلب کہ سہولت دے کر تکلیف ہوئی ہے، تو جو بیچارے تکلیف میں ان کی تکلیف دور کرنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے، اس سے ہمدردی کس نے کی. اور یہ بہت سارے ہیں. خود جس مسجد میں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب کے پاس گھر پورا نہیں ہے، اس کے بیچارے کے پاس سائیکل تک نہیں ہے کئی امام کے پاس. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے یا نہیں ہے مذہبی طبقے کا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عالیشان گاڑی میں سنت کے مطابق عاشق رسول واعظ و نصیحت بیان کرنے والا آ کر ہمیں دین، اسلام و مذہب کی بات پہنچا دیتا ہے اور کوئی حرام و ناجائز چیز نہیں کرتا،
تو آپ کو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یار اللہ نے تمہیں اتنا مال و اسباب دیا، اس کے بعد بھی تم دین کی طرف ہو، نہ کہ تم گناہوں کی طرف چلے؟ آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ پازیٹیو سائڈ لینی چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اچھا میں عرض کروں گا کہ یہ جن کی فرمائش تھی ان کی ہمارے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ اپنا فرمائشیں آتی ہیں، تو ان کی ایک ہی نیت جو ہے وہ ہے اور وہ ہر جگہ کاپی پیسٹ چل رہی ہے. فتاوی رضویہ مکمل پڑھنے کی نیت بہت اچھی نیت ہے، لیکن جب آپ کی فرمائشیں مختلف ہیں نا تو آپ کی یہ نیتیں بھی اچھی اچھی جو ہے نا یہ مختلف ہونی چاہیے. ہم چلا رہے ہیں آپ کی جو ہے وہ فرمائشیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ کاپی پیسٹ والا سلسلہ چل رہا ہے. فتاوی رضویہ پڑھنے کی نیت وہ ایک دفعہ ہو گئی نا آپ کی، تو اب یہ اچھا یہ اس میں سستی نہ کیا کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نیت کریں گے تو وہ آپ کے اوپر ایک برڈن آ جاتا ہے کہ میں نے ایک نیت کی ہے تو میں اس کو کروں، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ مختلف کاموں کی کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ اچھی نیتیں اچھے کام جو ہے وہ اپنا آپ کر سکیں گے. اچھا اسے میسیج ہے کہ اکرم بھائی آپ کا مدنی چینل بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور اکرم بھائی رمضان کی جھلکیاں دکھا دیں. ہاں وہ اصل میں اس کا رمضان کی جھلکیاں سے مراد ان کی شاید یہ ہوگا شو ریل وغیرہ، وہ انشاءاللہ شوٹ ہو رہی ہے. اور باقی اکرم بھائی انہوں نے جو ہے وہ کہا تو اس کی ہمارے MCR والے اگر کرم نوازی کریں، سلسلہ ہمارا سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں تو وہ کبھی کبھار اگر نام لگا دیں نا تو وہ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. ان کا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، تو وہ اکرم کی جگہ پھر اصل نام سے جو ہے وہ پکار لیں گے. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو ایک منقبت سناتے ہیں. یہ ہمارے عمر بھائی نے جو ہے وہ پڑھی تھی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی. کیا بات ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ
माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कहा था कि पिछले हफ्ते कहा था कि डबल कर दें तो उन्होंने 20,000 कर दी। जी जी। फिर आपने अभी कहा कि ट्रिपल कर दें तो 30,000 हो जाती है, उन्होंने 40,000 की नीयत पेश की है। क्या बात है। और साथ में कहा है कि फैज़ान रमज़ान भी इंशाल्लाह मुकम्मल पढ़ूंगा। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो हमने भी कहा था कि जैसे ही नीयत आएगी तो उसके बाद फिर हम ये चला देंगे, तो वो इंशाल्लाह चलाने का वक्त आ गया। उससे पहले सैयद साहब आपने ऐसा शेर सुनाना है, ये गुज़िश्ता हफ्ते जो हमें मदनी चैनल का ऑफिशियल SMS नंबर 0341125554 इस पर आया था, लफ्ज़ नात और अरब ये जो है वो आता हो, और इसी तरीके से अभी जो है वो आसान है ये, तो दस्तगीर ऐसा लफ्ज़ ऐसा शेर सुना है जिसमें ये लफ्ज़ आता हो। मुरादी शेर तो नहीं ना? नहीं, मुरादी शेर वैसे बहरहाल उनका नहीं है, और ये हमारे कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है वो हमें मिला है। हाँ यही है जो है वो। तो इंशाल्लाह ये अब आप चलते हैं फिर 40,000 की जो है वो अपना नीयत आ गई है, तो दिखाते हैं आपको। हाजी मुश्ताक की आवाज़ में जो है वो कलाम था। कौन देखेगा तैबा छोड़ कर सैरे गुलशन को किससे तेरे होते हुए किसके दर पर जाऊं तेरा छोड़ कर किसके दर पर जाऊं तेरा आस्ताना छोड़ कर बख्शवाना मुझसे आसी कारवां होगा किसे बख्शवाना होगा किसे किसके दामन में छूटूं दामन तुम्हारा छोड़ कर। क्या बात है। अच्छा सैयद साहब, मैंने अभी गौर से देखा तो उसमें मुरादी शेर लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब जाहिर बात है दस्तगीर वाले तो शायद काफ़ी सारे होंगे। अच्छा, उसी के मैसेज के अंदर ये भी है कि ऐसा शेर आपने सुनाना है जिसमें लफ्ज़ मांग लो जो है वो 5 बार आता हो। अब ये शेर होगा या रुबाई होगी, ये क्या होगा, ये तो आप मेराज शरीफ की रात ही गुजरी है। अच्छा, इसी में वो शेर पढ़ा गया है मेरी है 5 मरतबा। हाँ होगा 5 मरतबा। ठीक है जी, आप बस इसकी तैयारी करें। यानी ये एक अरब नात और दस्तगीर वाला जो है इंशाल्लाह, तो हम जो है वो आते हैं, एक क्लिप चलाते हैं, और वो प्रोग्राम है हमारा ज़िंदगी। तो हमने नीयत की है कि जब तक इसके एपिसोड जो है वो अपना है बाकी, तो हम कुछ ना कुछ अपने सिलसिले में भी जो है वो अपना चलाते रहेंगे। इसी तरह हमें एक मैसेज आया था कि इश्क के बोल जो सेगमेंट है वो ज़हनी आजमाइश का, वो अपने सिलसिले में कंटिन्यू जो है वो अपना आप चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तैयार किया, देखें उसका वक्त मिलता है या नहीं मिलता। अभी फ़िलहाल आपको जो है वो ज़िंदगी जो हमारा प्रोग्राम है, और उसके हमारे डायरेक्टर और उसके डायरेक्टर एक ही हैं, वो इंशाल्लाह सलमान भाई के साथ आपको इस क्लिप में भी नज़र आ जाएंगे। आइए देखते हैं। जिंदगी 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 जिंदगी। ये भी ज़मीन है और साथ में भी क्या है, ज़मीनें ही हैं, दोनों ज़मीन का टुकड़ा है। एक बार आप देखें यहाँ भी पानी है लेकिन कुछ नज़र आपको फसल नहीं आ रही। ये जो घास फूस है ये भी किसी काम का नहीं है। और बिल्कुल साथ में आप देखें तो आपको फसल क्या है, चावल की फसल है, नज़र आ रही है। ये अल्लाह तबारक तआला का वो फरमान है कि रब करीम ने जो फरमाया ना कि ज़मीन के कुछ कितने हैं, पास पास हैं, साथ साथ हैं, कुछ बंजर हैं, कुछ वीरान हैं। तो ये जो ज़मीन है ना, ये कलर ज़मीन कहलाती है। ये यानी इसमें नमकियात क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, कोई फसल नहीं हो सकती। हम मौजूद हैं गोठ लाजवाब कहते हैं मेरी ज़मीन है यहाँ पे। सही। तो अभी ये खाद डाल रहे हैं फसलों में, यूरिया और एक जहर होती है जो मर्ज वगैरह के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यानी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए वो जहर भी देना होता है। जी जी बिल्कुल। यूरिया खाद अभी इसमें डालेंगे। यूरिया डाल रहे हैं जी हाँ। सही। खाद भी दो तरह की होती है ना यूसुफ भाई, एक जैसे ये आर्टिफिशियल खाद है, यूरिया खाद है,
ایک نیچرل کھاد بھی ہوتی ہے، جیسے جانوروں کا جو فوسل جانوروں کے ہوتے ہیں گوبر وغیرہ، اس کو بھی کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہاں پر ہے وہ اکثر باغات میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ زمینیں زیادہ ہیں تو اس لیے جو ہے نا آرٹیفیشلی استعمال ہوتا ہے. صحیح صحیح. یوریا کھاد بھی ڈلتی ہے، ڈی اے پی بھی ہے، اور ڈی اے پی تو ڈل چکی ہے شروع میں. ٹھیک ہے، شروع میں ڈی اے پی ڈالتے ہیں، اب جو ہے نا یہ سیکنڈ راؤنڈ میں ایسے میں ہم یوریا دے رہے ہیں. یوریا دیتے ہیں. نائٹروفاس بھی کھاد ہوتی ہے نا؟ جی نائٹروفاس بھی ہوتی ہے. وہ کس فصل کو دیتے ہیں؟ وہ بھی زیادہ مطلب باغات میں استعمال ہوتی ہے میرے خیال میں، لیکن یہاں پہ ہم 2 کھاد ہی استعمال کرتے ہیں، ڈی اے پی اور یوریا. صحیح. آپ دیکھیں یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ فصلوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، اور جو یہاں پر جڑی بوٹیاں نہیں ہونی چاہیے ان کو نکالنے کے لیے ایک کسان کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کو مرشد کامل کی ضرورت ہے، جو اس کی ذات کے اندر پائی جانے والی خامیوں کو دور کرے، خرابیوں کو دور کرے، اس کی روحانیت کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پروان چڑھائے. سبحان اللہ. سلام ہو میل سنت کو. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم سب پر خیر کے ساتھ تعدیر قائم و دائم فرمائے. زندگی 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 زندگی. پوپٹ بولتے ہیں اس کو. کس کو بولتے ہیں؟ یہ پتے کے اوپر بیٹھتا ہے نا کہ ہاں قسم کا ہے. ہاں کیڑا ہے. کیڑا وہ کیا کرتا ہے؟ اوپر بیٹھتا ہے تو وہ مرض اس کو پیدا ہوتا ہے. تو یہ زہر سے کیا ہوگا؟ وہ کیڑا مر جائے گا. کیڑا مر جائے گا. صحیح. اتنی کھاد کتنا مطلب اس کا یوں بولیں کہ یہ اس کا ایک تجربہ بھی ہونا اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی پورے کھیت میں کھاد لگ بھی جائے اور اچھے طریقے سے کام ہو بھی جائے، کھاد ضائع بھی نہ ہو اور پورے کھیت میں لگ بھی جائے. جی ضروری ہے نا؟ جی ضروری. کسانوں کے ساتھ کھیت کھلیان کے حوالے سے گفتگو ختم ہوئی اور پھر انہوں نے ہمیں وہ کیڑا دکھایا جسے پوپٹ کہا جا رہا تھا. سیکھنے کی ایک بات ہے، جس طرح کیڑا فصل خراب کر دیتا ہے ویسے ہی برا اخلاق انسان کی شخصیت اور بری عادتیں انسان کے کردار کو برباد کر دیتے ہیں. فصل کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے کیڑوں سے بچایا جاتا ہے. اپنی شخصیت اور کردار کو بچانے کے لیے بری عادات اور برے اخلاق سے ہمیں خود کو بچانا ہوگا. کپاس کی فصل کاٹنے کے بعد کھیت میں جو ہے وہ ڈسک ہل چلایا جاتا ہے یا روٹا ویٹر چلایا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھیت جو ہے وہ جو جڑیں وغیرہ ہوتی ہیں کپاس کی وہ کٹ جاتی ہیں اور کھیت اگلی فصل کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر الحمدللہ ہم اس وقت سنجھوروں کے علاقے میں ہیں. تو یہاں پر یہ بھائی ہمارے ہیں ٹریکٹر چلا رہے ہیں، ڈسک ہل ہی چلایا جا رہا ہے کھیت میں. تو یہ بھی تھوڑا ایکسپیرینس کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. نیچے اتریں گے. یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہ ڈسک ہل کیا کرتا ہے. یہ ڈسک ہل یہ دیکھیں جڑیں ان کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ جڑیں کٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جڑیں جو ہے وہ کٹ جائیں گی اور 2-3 مرتبہ یہ چلے گا تو یہ اس میں فرٹیلائزر کے طور پر بھی استعمال ہوگا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انور. انور بھائی ماشاءاللہ، کب سے چلا رہے ہیں ٹریکٹر یہ؟ تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. صحیح ہے. ابھی کتنے چکر لگیں گے اور اس کے 2-3 چکر لگیں گے. 2-3 چکر اور لگیں گے. زندگی زندگی زندگی. ڈسک ہل چلانے کی بھی ایک ٹیکنیک ہے اور اس کو بڑے ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے. ڈسک ہل کیا کرتا ہے؟ یہ زمین کو الٹ پلٹ بھی کر دیتا ہے. تو زمین کے الٹ پلٹ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ پرندے جو ہیں یہ یہاں پر بگلے، ہانس بھی کہتے ہیں ان کو، گھوم رہے ہیں اور اپنی خوراک کھا رہے ہیں. جیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی. آپ نے جو ہے وہ دیکھا زندگی پروگرام کا، یوں سمجھے کہ ایک ایپیسوڈ تھا. اس کے کچھ حصے کو جو ہے وہ اپنا کمپائل کر کے ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا. سید صاحب کچھ میسیج اسلامی بہن ہے عبدالحبیب بھائی کے نئے کلام کی جھلکی دکھا دیں. اصل میں وہ جھلکی بولا ہے. ہمیں بھی میسیج آیا تھا، مدنی رضا بھائی اور غالباً عبدالحبیب بھائی نے
پڑھا ہے جو ہے وہ یہ کوئی نیا آیا ہے. میں نے خود بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کلام. اچھا اللہ اکبر. فی الحال تو وہ نہیں ہے اس کی، لیکن نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ. آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کی بھی نیت ابھی تک آئی نہیں ہے. اچھا نیت آئی. آپ نیت بھی پیش کرتے ہیں اچھی سی. شعبان کا مبارک مہینہ ہے اور آقا کا مہینہ ہے. کیا بات ہے. چلے ماشاءاللہ نیت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. نیت جب تک آتی ہے، جب تک آپ کی طرف کچھ اشعار ہیں، جیسے آپ کے اشعار ختم ہوں گے تو ہم اسکرین پر وہ دوسری چیز بھی جو آپ کو دکھاتے ہیں وہ کرم اور نعت اور نعت عرب اور عرب انشاءاللہ. کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں، کرم نعت کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب کے رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب. 5 مرتبہ مانگ لو. آپ نے بھی یہ کلام سنا ہوگا انشاءاللہ. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب انشاءاللہ آج کتنی غلطیوں کے ساتھ وہ لفظ مکمل کرتے ہیں، اشارے کے ساتھ مکمل کرتے ہیں یا بغیر کسی غلطی کے اس لفظ کو مکمل کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. واہ. الف ہے اس میں جی. میم ہے اس میں بغیر غلطی کے نہیں پورا ہوگا. یہ اب امام تو نہیں بن سکتا. یہ اگر میم آ جاتے اس میں 2 آ جاتے تو پھر یہ امام بن جاتا. اچھا اگر آپ کسی ایونٹ کی طرف آپ کا ذہن ہے تو یہ ذہن سے نکال دے. نکال دیا. نون ہے اس میں اوپر والا راہ ہے. راہ ہے بالکل ہے اور ایک نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. کیا بنے گا یعنی نہیں ہے. واؤ بھی نہیں. واؤ پوچھا نا میں نے آپ سے؟ نہیں واؤ نہیں پوچھا. پوچھ لے تو فائدہ ہو جائے گا آپ کا ہمارا. میرے کون سا یعنی واؤ ہے اس میں. آپ کے فائدے میں ہمارا فائدہ ہے، یعنی پہنچانا تو ہم نے ہے ہی. یعنی آج یہ دیکھیں کہ حروف واول جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ آج اس میں ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ اس پہ ایک بھی نہیں ہوتا، نہ الف نہ واو نہ یا. یعنی آپ اب کتنے 3 رہتے ہیں. ہاں یعنی ایک ایسا لفظ ہے وہ جب لگے گا نا تو وہ ہاں لفظ مکمل ہو جائے گا. تو ناظرین میں سے بھی ابھی تک کوئی پہنچا نہیں ہے، ورنہ
मैसेज आ जाते, लोग जो है वो अपना लगवाना तो पड़ेगा, कोई ना कोई लफ्ज़ लगवाना तो पड़ेगा। दाल है इसमें? दाल नहीं है। अब आप इशारा दें। अच्छा, इशारा जो है ना ये है कि ये एक सहाबी का नाम है। अल्लाह, हाँ, यानी नाम तो उनका कुछ और है। हाँ, फिर दिखाएं मुझे। फिर दिखाएं, अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं, अब तो मैं पहुंच गया। देखें सीक्वेंस में अलीफ के बाद आता है बा, अगर इसमें बा है तो लगाएं। अल्लाह अल्लाह, हाँ आया ना अब। ये बन गया अबू। अब इसमें लगाएं हा। और दोनों जगह लग जाएगा, ये लग जाएगा। क्या बात है सैयद साहब, अबू हुरैरा शेर भी हो जाए ना। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामशी, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामशी, जिससे इतने साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। एक सिलसिला है हमारा, सैयद आबिद शाह साहब जो है वो करते हैं अच्छे बच्चे, उसके अंदर एक दो बच्चों से कुछ सवालात किए, और ये काफ़ी दिन पहले, काफ़ी प्रोग्राम पहले ये मुकम्मल हो गया था, लेकिन झलकियों में भी हमने चलाया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ फरमाइशें झलकियों में हम चलाते हैं लेकिन प्रोग्राम में नहीं चल पाती, तो अब वो आइंदा सिलसिले में मज़ीद आ जाती हैं, तो वो बाज़ औक़ात पेंडिंग हो जाती हैं। तो शिकवा ये भी था कि काफ़ी दफ़ा ये फरमाइश की है और झलकियों में भी चलाई, लेकिन प्रोग्राम में नहीं चली, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ से उठाकर तैयार लेकर आ गए आपके लिए। बच्चों से कुछ सवाल जवाब किए, क्या किए आबिद शाह साहब ने, आइए देख। पहला सवाल आपसे हो रहा है, अहमद साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई फरमान सुनाइए। जो दो तो माफ करता है, अल्लाह बातों से माफ करता है। साहबी रसूल को फरमान सुनाइए, बेहतरीन वाक़ियात। बेहतरीन वाक़ियात कुरान पाक के। जी हाँ, इनका फरमान है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बेहतरीन वाक़ियात कुरान पाक है। जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, ठीक है, देखें कितना प्यारा फरमान मिल गया कि बेहतरीन वाक़ियात कौन से, कुरान पाक है। ये वाले वाक़ियात आप सुने। आप भी कोई फरमान सुना दें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो लोगों को जो तो माफ करता है, अल्लाह बातों से माफ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें माफ करना चाहिए। किसी नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने शरीफ की तरफ, किस नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई? शाबाश। मस्जिद नबी किस शहर में है मेरे बच्चे आप? मदीना शरीफ। वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा? क़यामत का दिन। क़यामत का दिन, शाबाश, जवाब दुरुस्त हो गया। वो कौन लोग हैं जो क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं? मुसलमान। शाबाश। अब आपने बताना है सही या गलत, या मशवरा देना है, ठीक है। टीचर की मौजूदगी में बातें करनी चाहिए। गलत। बातें नहीं करनी चाहिए। चले, शाबाश, जवाब। खेल के बारे में, खेल में जब हारने लग जाए तो लड़ाई करनी चाहिए। गलत। अगर कोई कामयाब हो रहा हो, जिसने सही जवाब दे दिया, गुस्सा करना चाहिए। सही। क्या हो गया? क्या हो गया? जी? गलत। गलत। अगर कोई सही जवाब दे रहा है, आप गुस्सा करेंगे? नहीं। फिर क्या करेंगे आप? उसको माफ करना चाहिए। माफ क्यों कर रहे हैं? खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। चलें जी। वैसे बच्चे किन किन बातों से खुश होते हैं बताइए? बच्चे चॉकलेट से। हैं? चॉकलेट से। चॉकलेट नजर आ जाएगी, खुश हो जाएंगे, या खाने से? खाने से। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बनके सरकार का मेहमान मदीने में। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मदीना छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आजम, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे।
بہت اچھا انداز سے پڑھا. مدینے سے مجھے بے حد الفت یا رسول اللہ. مدینہ مدینہ میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا. مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے. شاباش. کوئی ایسا شعر سنائی اس میں بچہ آتا ہو. بچہ 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 لکھا. بچہ تیری نسلیں آپ کا ہے. تیری نسلیں تیری پاک میں بچہ بچہ نور کا تو اہل نور تیرا شکر نور کا. شاباش شاباش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ جو شعر پڑھا گیا نا اینڈ میں چھوڑ آیا ہوں, تو یہ شعر میرے خیال میں یوں ہے کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے. میرے خیال میں شاہ صاحب سے یہ نکل گیا کہ وہ چھوڑ آیا ہوں مدینہ یہ کہہ کر اعظم. صحیح ہے. اچھا ایک وضاحت میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارا جو سلسلہ بھی لائیو جا رہا ہے فیس بک پر, اس میں شرعی مسائل بھی پوچھنا لوگ شروع کرتے ہیں, تو کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ شرعی مسائل بتا دیں, تو اب آپ کیا کہیں گے اس کے شرعی مسائل کے اور ان کی کیا رہنمائی؟ اصل میں میں نے جو ہے نا فیس بک کے جو کمنٹس ہیں دیکھے تھے 96 سے تک پہنچ گئے نا, تو عام طور پہ اتنا جلدی ہوتے نہیں ہیں. تو میں نے سید صاحب کو کہا تو وہ سید صاحب نے دیکھا تو اس میں بتایا کہ لوگ شرعی سوالات پوچھ رہے ہیں اور وہ ایک ہی مسئلہ کئی دفعہ, تو وہ اس وجہ سے تعداد جو ہے وہ اپنا بڑھ رہی ہے. تو دارالفتاء اہل سنت ہمارا پروگرام ہے, اسی طرح مدنی مذاکرہ ہے, تو جب یہ ہو رہا ہو تو اس میں آپ جو ہے یہ شرعی سوالات کر سکتے ہیں, اس میں اپنی فرمائشیں جو کر سکتے ہیں, اور مدنی چینل کے اسکرین کے حوالے سے اگر آپ کو مشورہ وغیرہ دینا ہو تو وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں. آئیے آپ کو ایک ہمارا پروگرام ہے اب تو اس کا فائنل بھی ہو گیا, سید صاحب اس کا حصہ ہیں, اس کا جو ہمیں فیڈ بیک آیا تھا کہ عشق کے بول ایک سیگمنٹ تھا, اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائے, تو الحمدللہ آج آپ کے لیے اس کا کچھ حصہ تیار کیا, یہ دیکھتے ہیں. باری اٹک والوں کی ہے, بتائیے یہ طرز یہ کلام کون سا ہے؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. بالکل صحیح, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. طرز میں سنائیے جناب. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. طرز سنائیے جناب. 5 سیکنڈ رہ گئے, جلدی کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. یہ کلام تو اس پہ نہیں آئے گا, آپ خواہ اسلام میں بتائیں. نہیں وہ تو مجھے پتا ہے کلام کون سا ہے, لیکن یہ والا کلام اس پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور میری تو ساری بہار, ٹرائی کر لیں. نہیں آ رہا, نہیں یہ وہ کلام نہیں ہے اس کا. چلے کون بتاتا ہے یہ کلام؟ حاضرین میں سے پوچھیں یہ کون سا کلام ہے تاکہ یہ تحفہ چلا جائے. طرز سنائیے پھر, اور حاضرین سے پوچھتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. نہیں یہ بھی کلام نہیں ہے. چلے جناب. اچھا جی آگے دیکھیں بھائی. جی بالکل جی بتائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جی جناب جواب ان کا درست ہے. ایک اور کلام بھی آتا ہے اس میں, وہ بھی بہت خوبصورت کلام ہے. یہ تحفہ دیں ان کو, اور کون بتائے گا ان کو انشاءاللہ. یہ والا طرز میں سنائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں پہلے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, جب ان کی رسائی ہے, لو جو بتائی
کلام بھی آتا ہے. جی ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں بیٹھے ہیں جی بتائیں گے. مٹتے ہیں جہاں بھر عالم مدینے میں. ماشاءاللہ بالکل صحیح ہے. بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. اچھا اب ایک شعر بھی سنانا ہے آپ نے. چلے دیکھتے کون سناتے ہیں تاکہ کچھ اور تحفے بھی حیدرآباد والوں کو ہم پیش کریں. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ شعر پورا کرے. میں نے دوسری لائن پڑھی ہے, پورا شعر سنائیے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جناب جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے ماشاء اللہ. ذہنی آزمائش کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور الحمدللہ ہوتی رہیں گی کہ اس طرح کے سیگمنٹ, اس طرح کی چیزیں الحمدللہ اس میں ہوئی. حالانکہ آج ذہنی آزمائش کے پروگرام سے متعلق اور بھی چیزیں, فقہی پہلیوں کا بھی ہمارے پاس سیگمنٹ موجود تھا جوش کے ساتھ, لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر سارے یہ چلا دیں گے تو بقیہ فرمائشیں بھی جو ہے وہ رہ جائیں گی. وہ جنہوں نے فرمائش کی تھی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں جو نیا کلام آئے وہ سنا دیں, تو انہوں نے اچھی نیت پیش کر دی ہے کثرت سے درود پاک روزانہ پڑھنے کی. اسی طرح ایک میسیج ہے وقار بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ سنا دیں. اور اچھی نیت پیش کی انہوں نے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی. 5000. یہ وقار بھائی کا کلام یہ تو انشاءاللہ جب ہم تیار کریں گے, لیکن ابھی فی الحال وقار بھائی کی آواز میں ہو سکتا, کیونکہ ان کو بعض اوقات ہوتا ہے کلام بھی پسند ہوتا ہے, بعض اوقات نعت خواں کی آواز بھی پسند ہوتی ہے. تو فی الحال آدھی تو ہم ان کی پوری کرنے جا رہے ہیں کہ وقار بھائی کا کلام کونین دے والدہ دربار بڑا سونا, یہ کلام سنا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ نیت آتے ہوئے جو ہے وہ ڈبل ہو جائے. چلیں انشاءاللہ. گھر بار بڑا سونا کون دیوالی دادا کون دیوالی دادا گھر بار بڑا سونا سونا سورب
माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, नए ज्वाइन करने वाले हैं कि आपका मदनी चैनल के ग्रुप के अंदर हम ऐड कर लें, तो आप अपना जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इस पर ये लिख दें, आप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। नंबर बताना, असल में बहुत सारे नंबर है ना, कॉलिंग अलग है, SMS अलग है और व्हाट्सएप अलग है। हाँ, तो 0308262600 फेसबुक पर जो नाजरीन देख रहे हैं तो ये नंबर है मदनी चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप। इस पर आपका मदनी चैनल लिंक लिख दें, इंशाल्लाह वो आपको सेंड कर देंगे। तो जैसे ही आपके पास आ जाए तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप ऐड हो जाएंगे। आइए आपको हाजी अजहर का जो है ना एक क्लिप दिखाते हैं, उनके बयान का। हफ्तावार इज्तिमा में गालिबन उन्होंने बयान किया, सुन्नत व बरा बयान, बहुत ज़बरदस्त जो है वो अपना क्लिप है गुनाहों की तौबा और इन चीज़ों के हवाले से। आइए देखते हैं। सूरह हशर में अल्लाह पाक फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर जान देखे उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। वत्तकुल्लाह, और अपने अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह जानता है जो तुम करते हो, अल्लाह को खबर है जो तुम कर रहे हो। एक बात नादान समझते I'm very genius, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता। तुम आज चालाक बन रहे हो ना, लोगों के दिल दुखाते हो, लोगों के ऐब उछालते हो, लोगों को दिल आसारियां करते हो, हक तलफियां करते हो। अरे तुम तन्हाइयों में अपने रब की नाफरमानियां करते हो, लोगों के सामने नेक नजर आते हो। खलवतें तुम्हारी बर्बाद हो गई, तुम्हारी तन्हाइयां, तुम्हारी खलवतें, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा इंटरनेट, तुम्हारी तन्हाइयां कैसी है, गौर करो। अरे तुम समझते हो किसी को पता नहीं चला मैंने क्या किया। I'm very genius, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा चालाक और समझदार हूँ, मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता। तुम जिसे अपना कमाल समझ रहे हो ना, ये हमारा कमाल नहीं है कि हम गुनाहों के बावजूद बचे हुए हैं। ये उस रब की रहमत है जिस रब ने हमें मोहलत दी हुई है। ये उस रब की रहमत है जिस रब ने हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे पर्दे रखे हुए हैं, हमारे ऐब छुपाए हुए हैं। वो परवरदिगार हमारी पर्दापोशी फरमा रहा है, हमारे ऐब छुपा रहा है, और तुम इसे अपना कमाल समझने लग गए, तुम इसे अपनी चालाकी समझने लग गए। तुम समझते हो I'm very powerful, I'm very strong, मैं बड़ा चालाक, मैं बड़ा ज़हीन। उस परवरदिगार ने हमारे पर्दे रखे, हमारे ऐब छुपाए, हमारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाई, हमें मौका दिया, हमें मोहलत दे रहा है, हमें मोहलत दे रहा है। बंदे आजा, पलट आ, झुक जा, माफी मांग ले, तौबा कर ले, रुजू कर ले अपने रब की बारगाह में, माफी मांग ले अपने रब की बारगाह में। वो परवरदिगार हमें मौके दे रहा है, मौके दे रहा है, हम इसे अपनी चालाकी समझ रहे हैं। वो फरमाता है युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, उस दिन मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। बंद कमरों में, तारीक रातों में, कुंडियां लगा के, पर्दे करके, लोगों से छुपा के गुनाह करने वाले मेरे नादान भाई, अगर हम में से कोई ये समझता है ना कि हम बड़े चालाकी के साथ कर जाते हैं और किसी को पता नहीं चलने देते, अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। वो जो पकड़ फरमाता है ना, तो बंद कमरों के किए गुनाहों को भी खोल देता है। उसके एहसानात है, उसकी करम नवाजियां हैं। वो करीम और रहीम परवरदिगार, वो सत्तार और गफार परवरदिगार, वो गफूर रहीम हमारे गुनाहों को मिटा देता है, छुपा रहा है, सता रहा है। अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, इससे पहले कि पकड़ आ जाए, इससे पहले कि अल्लाह नाराज हो जाए, इससे पहले कि वो बंदे को रुसवा कर दे, इससे पहले ये गुनाहों की वजह से किसी की शक्ल बिगाड़ दी जाए, इससे पहले ईमान बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए, उसके महबूब रूठ जाए। आ जाओ, पलट आओ, झुक जाओ अपने रब की बारगाह में, माफी मांग लो। हमारा परवरदिगार कैसा रहीम और करीम है। फरमाता वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता, व याफू अनि सय्यिआत, और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। तौबा भी कबूल करता है, गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। व यअलमु मा तफ़अलून,
اور جانتا جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ اکبر، کیا بہترین جو ہے وہ اپنا کلپ تھا. آئیے آپ کو حسن رضا جو امیر سنت کے پاس ہوتے ہیں، آپ ان کے کلپس وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. یہ کھلی آنکھ صلی اللہ میں آئے تھے، انہوں نے کچھ کلام کے کچھ اشعار پڑھے تھے، حسبی ربی جل اللہ. وہ جو ہے وہ اپنا تھا کہ اس جو حسن رضا بھائی آئے تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ دکھا دیں. اس میں سے کچھ حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں. آئیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سنت نبی پوجا لے گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر دو نبی بتلا ہو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. ایک میسیج ہے گرسن بھائی، اسلامی بہن ہے اور ان کا ایک پروگرام ہے یاد خدا و مصطفیٰ، ایپیسوڈ نمبر ہے 2664، رجب شریف 1446 سے ہجری 5 جنوری 2025. نعت خواں حافظ محمد اشفاق مدنی، اور انہوں نے کلام پڑھا تھا، وہ کلام سنا دیں. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. اچھی نیت بھی انہوں نے ماشاءاللہ پیش کی ہے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کتاب پڑھنی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ. یہ ایک میسیج ہے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو آیا ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں محمد فرقان فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے پروگرام زندگی کا ایپیسوڈ نمبر 2 کی کوئی جھلک دکھا دیجئے برائے مہربانی. میری یہ فرمائش مانگ لی جائے، کیونکہ جب بھی کوئی فرمائش کرتا ہوں تو مانی نہیں جاتی. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا ایپیسوڈ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے گزشتہ سلسلوں میں اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ دکھا دیا. اگر نہیں دکھایا تو انشاءاللہ اس کو تیار کریں گے. آئیے آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ بھی ان کا نعت خواں جن کی حاجی مشتاق سے آواز ملتی ہے. ذہنی آزمائش کے اس سلسلے میں بھی آئے تھے، کلام پڑھا تھا سرور کہوں کے مالک. اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلام ایسا ہے کہ یہ اگر پڑھیں تو بہت زیادہ میچ ہو جاتی ہے حاجی مشتاق سے یہ والے کلام کی. آئیے سنتے ہیں.
ماشاء اللہ. سید صاحب وقت کم ہے اور فرمائشیں بھی ہیں, فرمائشوں کی طرف توجہ زیادہ دیجیے. نہیں اس کی طرف نہ چلے جائیں, 1 منٹ کے اندر آپ مکمل کرنے کی کوشش کریں. دکھائیں جی اسکرین پر جو ہے وہ 1 منٹ کا ٹائم رکھتے ہیں. 4:09 پر شروع کیا, پتہ نہیں 4:10 سے پہلے میں مکمل کرتا ہوں. چلے الف ہے اس میں, الف چلو لگا دو ان کے لیے وہ والا, یہ والا بھی. ہاں یا ہے اس میں, اللہ واو ہے اس میں. ایسا نہیں کرو, لگاؤ, غلطی بھی لگاؤ. ہاں نون ہے اس میں, ہے نون تو لگا ہوا ہے. ہاں ہے اس میں, ہاں کون سا؟ آئینہ قیامت بن گیا. کیا یار کمال کرتے ہو سید صاحب. حالانکہ مجھے تھا کہ یہ آپ پتہ نہیں کب تک پہنچو گے کتنی غلطیوں کے بعد. بھائی وہ آئینہ قیامت ہی ہے. ایسے ہی ہے, آئینہ قیامت ہے. اور یہ کتاب ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, اور یہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے وہ اپنا بھائی ہیں. چلے آپ کو 1 منٹ ہوا یا کم ہوا ہے؟ کیا بات ہے, تو یہ 30 سیکنڈ پہ جب آپ اپنی پر آ جاؤ تو آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. اور یہ ذہنی آزمائش میں چلا تھا, میں مدینے چلا. مدینے چلا, مدینے چلا, مدینے چلا, مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. سبز پر جب پڑے گی نظر, ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر, ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر, تو کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا, سرور آئے گا. میں مدینے چلا, اور میرے کندھے قدم قدم قدم, اور ان کا حرم. میرے کندھے قدم اور ان کا حرم. لاج رکھنا خدا, میں مدینے چلا, رکھنا خدا, میں مدینے چلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے ایک سلسلہ آتا ہے ہمارا جو جمعہ کے بعد کرتے ہیں نا ہمارے محسن بھائی. جی تو اس میں کلام, مختلف کلام پڑھے گئے تھے. اس میں ایک عدنان شیخ بھائی نے پڑھا تھا, چومے چومے نام محمد. یہ شعر جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا. آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. چومے چومے نام محمد, ساری خدائی چومے نام محمد. عظمت والا نام محمد, شوکت والا نام محمد. عظمت والا نام محمد, شوکت والا. پڑھتے ہوئے درود و سلام, پڑھتے ہوئے درود و سلام. ساری امت چومے 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 نام محمد, ساری خدائی چومے 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 نام محمد, ساری خدائی چومے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور چھوٹا سا جو ہے وہ اپنا ہے, راشد نور بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, ہے پاک رتبہ. یہ ایک شعر کچھ پڑھے تھے, اس کی فرمائش آئی تھی, وہ آپ کو سناتے ہیں. بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی, شوہرا سونا جو رحمت بے کس نواز کا
کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا اللہ ماشاءاللہ. اب قرآن دازی کا وقت ہو جاتا ہے. پہلی قرآن دازی ہم کریں گے انشاءاللہ، جس کا جواب درست ہوگا اس میں انشاءاللہ عز و جل تبرکات بھیجی جائیں گے، اور دوسری قرآن دازی پر انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. شعر پینڈنگ ہے آپ کی طرف؟ جی ایک شعر ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. جی ایک قرآن دازی جاری ہے. دستگیری. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا عبد الرحمن خان بیلا سے ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. مدینہ. حسنین رضا تاری ہیں لاہور سے. حسنین رضا تاری لاہور سے انشاءاللہ زویل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل.